عید کی قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ کتنے دن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مینا میں جو حاجی ہیں ان کو 4 دن تک اجازت ہے، 4 دن تک. لیکن جو افراد حاجی نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں جیسے یہاں پر جو حج پہ نہیں گئے ہیں، ان کے لیے 3 دن تک ہے. 10 11 12 یہ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو قربانی کر سکتے ہیں 3 دنوں تک، اس میں بھی احوط اور افضل یہی ہے کہ پہلے ہی دن قربانی کی جائے. بعد کے 2 دن بھی کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کے 2 دنوں میں قیمتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، تیسرے دن تو اور کم ہو جاتی ہے. غروب سے پہلے اگر خرید کے لے آئیں 1-2 گھنٹہ پہلے اور بہت زیادہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی شخص قربانی کا ثواب لینا چاہے، قیمتیں بہت زیادہ ہوں، تو 2 دن ویٹ کر سکتا ہے. تیسرے دن جب وہ خرید کے لائے گا تو بہت کم قیمت پہ، شاید آدھی قیمت کے قریب اس کو جانور مل جائے. ثواب ہی لینا ہے نا، اس کو تیسرے دن ثواب لے لے. لوگوں کو دکھانا یا ان کو خوش کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضا الہی کی نیت کے بجائے لوگوں کو دکھانے کی کوئی نیت ہے. تو بہرحال احوط و افضل یہ ہے کہ پہلے ہی دن قربانی کرے. اچھا یہ قربانی بھی آغا سستانی سے الگ سے ایک استفتاء جو ہے کیا گیا کہ یہ جو قربانی حل یجوز ذبح الاضحیہ لغیر الحاج، یعنی کیا یہ جائز ہے کہ ہم جو شخص حج نہیں کر رہا ہے وہ شب 10 شب 11 اور شب 12 رات میں قربانی کر لے، رات میں؟ ام لا بد ان یکون الذبح فی النہار من الایام ثلاثہ. فرماتے ہیں کہ کیا یہ یعنی لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جو ذبح کیا جائے وہ دن کے وقت، ان 3 دنوں میں دن کے وقت ہی ذبح کیا جائے؟ راتوں میں بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے کہ عدم الذبح فی اللیل مطلقاً، رات کے وقت جو ہے جانور ذبح نہ کیا جائے. احتیاط واجب یہ ہے حتی اللیالی المتوسطات، جو درمیان کی جو راتیں ہیں نا، یعنی مثلا شب 11 شب 12، اس میں جو راتیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں، دن میں قربانی جائز ہے لیکن احتیاط واجب ہے کہ رات کے وقت نہ کریں قربانی. یہ ایک دماغ میں ایک رہے، یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا ہے. اچھا اب ایک چیز بہت رائج ہے ہمارے ہاں جس کو کہا جاتا ہے عید الضحیٰ. اصل میں یہ ہے عید الاضحیٰ، جو زیادہ صحیح لفظ ہے وہ عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ بولنے میں تو بہت ہی کم آتا ہے عید الاضحیٰ، لیکن لکھنے میں بعض اوقات یہ آتا ہے عید الاضحیٰ، لیکن یہ اتنا زیادہ اتنا وہ نہیں ہے جتنا عید الاضحیٰ صحیح لفظ ہے. تو عید الاضحیٰ اس کو کہا جائے. ضحیٰ کے معنی یہی ہے کہ یہ دن میں کیونکہ قربانی کی جاتی، جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے کہا. اچھا حج میں آپ دیکھیے کہ یہ جو 8 ان سب کے بھی نا نام ہیں. ہم نے باقاعدہ اصطلاحات حج کی ایک سیریز شروع کرتے ہیں 10 تاریخ سے یا اس سے کچھ پہلے سے، جس میں آپ کو حج کی تو 8 ذی الحجہ کا دن جو ہے یوم ترویہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور ایام تشریق جو ہیں ذی الحجہ کی 11 12 اور 13 تاریخوں کو کہتے ہیں. یعنی ہر دنوں کے اعتبار سے الگ الگ نام ہے. اچھا جیسے یوم ترویہ، یوم ترویہ اس کا نام ترویہ یوں پڑا کہ جب حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ 8 ذی الحجہ کو دیکھا تھا، اور 8 ذی الحجہ کا پورا دن پھر انہوں نے جو ہے وہ جو خواب دیکھا تھا 8 ذی الحجہ کا پھر پورا دن انہوں نے سوچ بچار کرتے ہوئے گزارا تھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو سوچ بچار کرنے کو عربی میں ترویہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام پڑا 8 ذی الحجہ کا یوم ترویہ. اچھا جب سوچ بچار کے نتیجے میں ان کو مشخص ہو گیا کہ یہ حکم خدا ہے اور مجھے اپنے بیٹے ہی کو قربان کرنا ہے، تو جب انہیں اس بات کا عرفان حاصل ہو گیا، وہ سمجھ گئے اس بات کو، تو اسی سمجھنے کے اعتبار سے، پہچاننے کے اعتبار سے اس کا نام یوم عرفہ پڑ گیا. یوم عرفہ کہ وہ سمجھ گئے کہ حکم خدا کیا ہے. اور پھر 10 ذی الحجہ کو جب وہ قربانی کرنے کے لیے لے کے گئے تو اس کا نام یوم النحر پڑا، یعنی قربانی کا دن. اور پھر ایام تشریق، ایام تشریق کہتے ہیں 11 12 13 ذی الحجہ کو. اس میں کیا کرتے تھے کہ دھوپ میں گوشت کو سکھانے کے لیے رکھ دیتے تھے. اس زمانے میں ریفریجریٹر یہ تو ہوتے نہیں تھے. قربانی کرنے کے بعد وہ تیز دھوپ کے اندر تاکہ اس کے جرمز وغیرہ سب بھی مر جائیں، گوشت سوکھ جائے تاکہ مستحقین کو دیا جا سکے، تو وہ گوشت کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھتے تھے. اس وجہ سے ان دنوں کا نام ایام تشریق ہے.